بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی الذی ارسلہ اللہ خاتما لدینہ وداعیا الی اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں جو مسنون اذکار بتائے ہیں ان میں سے کچھ اذکار کی اہمیت اور فضیلت اس لیے کہ آج ہر دوسرا آدمی، ہر دوسرا مسلمان آپ کو یہ کہتا ہوا ملے گا، او جی میرے اوپر جادو ہو چکا ہے، کسی نے تعویذ ڈال دیے ہیں، او جی بندش ہے، مجھے کسی نے بتایا ہے آپ کے کاروبار میں برکت اس وجہ سے نہیں پڑ رہی، آپ کے لیے مالی مشکلات اس وجہ سے ہیں کہ آپ کے اوپر بندش ہو چکی ہے۔ دعائے عبادت سے مراد وہ مسنون دعائیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مختلف مواقع پر بتائی ہیں۔ مثلا سب سے پہلے آیت الکرسی کی طرف آ جائیے، یہ سورۃ البقرہ کی 255ویں آیت مبارکہ ہے، قرآن مجید سے ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت مبارکہ ہے، اور اس میں اللہ ملک العلام رب ذو الجلال والاکرام کے کم از کم 7 اسماء گرامی اور اللہ تعالیٰ کی صفات کا تذکرہ ہے۔ آپ لوگوں نے ترجمے کے ساتھ اسے پڑھنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اسے صبح کے وقت پڑھے گا، شام تک اللہ تعالیٰ شیطانی طاقتوں سے، جنات وغیرہ سے اس کی حفاظت فرمائیں گے، اور فرمایا جو اسے شام کے وقت پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ صبح ہونے تک اسے شیطانی طاقتوں اور جنات وغیرہ سے محفوظ رکھیں گے۔ یاد رکھیے آیت الکرسی فرض نماز کے بعد کے اذکار میں بھی شامل ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے اس کے اور جنت کے راستے میں صرف موت حائل ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جب دنیا سے جائے گا تو سیدھا جنت میں جائے گا، بشرطے کہ اس کے عقیدے میں شرک موجود نہ ہو۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو سونے سے قبل آیت الکرسی پڑھنے کی تصدیق فرمائی۔ بڑا معروف واقعہ ہے، صحیح حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ یہ ایک غلے کا ڈھیر ہے، آپ نے اس پر رات کو پہرا دینا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں اس غلے کے ڈھیر پر پہرا دینے کی نیت سے لیٹا ضرور لیکن سویا نہیں۔ ایک شخص آیا، اس نے کچھ چرانے کی کوشش کی، میں نے اسے پکڑ لیا، اس نے منت سماجت کی، میں غریب آدمی ہوں، کما نہیں سکتا، یہ ہے وہ ہے، تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ کہنے لگے ذہن میں یہ تھا کہ صبح جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتاؤں گا، لیکن رب کائنات نے وحی کے ذریعے آقا علیہ السلام کو پہلے یہ بتا دیا تھا۔ تو فرماتے ہیں جب میں نبی علیہ السلام کے پاس پہنچا تو آپ نے فرمایا ابو ہریرہ رات والے آدمی کی خبر لے کر آئے، فکر نہ کرو آج رات وہ پھر آئے گا۔ کہنے لگے اگلی رات میں تیار ہو کر لیٹا ہوا تھا، وہ پھر آیا، میں نے اسے پھر پکڑا، اس نے پھر منتیں کی، میں نے پھر چھوڑ دیا۔ صبح جا کر نبی علیہ السلام کو بتانے والا تھا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا آیا تھا نا، آج رات کو پھر آئے گا۔ کہتے ہیں وہ جب تیسری رات آیا نا تو میں نے اس سے کہا میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ کہنے لگا ایسا ہے کہ اگر تم مجھے چھوڑ دیتے ہو نا تو میں تمہیں ایک ایسا وظیفہ بتاتا ہوں، اگر رات کو پڑھ کے سو جاؤ گے تو میرے شر سے محفوظ رہو گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بتاؤ۔ کہنے لگا رات کو آیت الکرسی پڑھ کے سویا کرو۔ کہتا میں نے چھوڑ دیا، وعدہ کیا ہوا تھا۔ تو دوسرے دن نبی علیہ السلام کے سامنے جا کر میں نے یہ بات رکھی
تو حدیث کے لفظ یہ ہیں کہ صادقک وہو کذوب، اے ابو ہریرہ اس نے تمہارے ساتھ سچی بات کی ہے حالانکہ وہ بذات خود جھوٹا ہے، وہ خبیث شیطان تھا۔ واقعی رات کو آیت الکرسی پڑھ کے بندہ سو جائے تو صبح تک شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ کیا ہمیں توفیق ہوتی ہے؟ اب ظاہر بات ہے جس نے کیبل پر بیٹھ کر کوئی چیزیں دیکھنی ہیں، اب ان چیزوں کی میں وضاحت نہیں کرنا چاہتا، اس کو کہاں یہ ہوش رہے گی؟ وہ تو عین ممکن ہے آنکھیں بند ہونے لگے تو بڑی مشکل ریموٹ کے ذریعے اپنی LCD بند کر دے، TV بند کر دے۔ تو یہ آیت الکرسی ہے، اس کے اور بھی بہت سارے فضائل ہیں، لیکن اختصار کے پیش نظر میں آگے بات کو بڑھاتا ہوں۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کی آخری 3 سورہ ہے مبارکہ، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ صبح و شام کے اذکار میں شامل ہیں 3 بار۔ ہر فرض نماز کے بعد کے اذکار میں شامل ہیں، فجر اور مغرب کے بعد 3 بار، اور باقی 3 نمازوں میں 1 بار۔ رات کو سوتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تینوں سورہ مبارکہ 3 بار پڑھ کے ہاتھوں پر پھونک مار کے پورے جسم پر پھیر لیا کرتے تھے۔ اور خاص طور پر یہ جو آخری 2 سورہ مبارکہ ہیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ جادو کے خلاف کس قدر خوفناک اور خطرناک ہتھیار ہیں۔ حدیث کے لفظ ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، جو شخص ان کو صبح و شام 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے وہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ کافی ہونے سے مراد کیا ہے؟ اس میں آگے اہل علم نے لمبی چوڑی وضاحت کی ہے، جس کا مختصر مفہوم یہی ہے کہ ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ شیطانی آفتوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ پھر ایک اور وظیفہ ہے سید الاستغفار، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک، آخر تک یہ ایک ذکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اسے شام کے وقت اس یقین کے ساتھ پڑھے کہ اللہ رب العزت اسے معاف فرما دیں گے، تو اگر وہ شخص رات کو فوت ہو جائے تو سیدھا جنتی ہے، اور صبح اس یقین کے ساتھ پڑھے کہ میرا اللہ مجھے معاف کر دے گا، تو شام سے پہلے فوت ہو جائے تو سیدھا جنت میں جائے گا۔ ایک وظیفہ ہے مختصر سا، تقریباً 2 سے 2.5 سطروں کا، لیکن فضیلت کتنی ہے، مرتبہ اور مقام کتنا ہے کہ اگر عقیدے میں شرک نہیں ہے تو اس کے پڑھنے کی وجہ سے جنت مل رہی ہے۔ آپ خود سوچیں، ابھی بات مزید آگے بڑھے گی، لیکن میں یہاں ایک چیز سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو کہ ان چیزوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رب کائنات ہمیں معاف کرنے کے، جنت میں داخل کرنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ چونکہ ہم نے عبادات کو عادات بنا لیا، ایک رسم پوری کرتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہماری عبادات ہمیں گناہوں سے نہیں روکتی۔ آگے چلیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ، کوئی مشکل کام نہیں۔ ہاتھوں کے ان نشانات پر، دائیں ہاتھ کے جو نشانات ہیں 15 ہیں، 5 انگلیاں 3 نشان ہیں، اور 6 مرتبہ کر لیں تو 90 ہو گئے، 10 اوپر کر لیں، 100 مرتبہ صبح اور شام۔ صحیح حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھ لے، قیامت والے دن ایسے شخص سے آگے کوئی بھی نہیں بڑھ سکے گا، صرف وہ شخص بڑھے گا جو اس سے زیادہ نیکی کرتا ہے۔ چھوٹا سا وظیفہ، چھوٹا سا ذکر۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ایک دن میں، سارا دن 5 نمازیں ہیں، 20 تقسیم کر لیں، کسی وقت 5-7 منٹ نکال کر 100 کی گنتی پوری کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس ذکر کو 100 دفعہ کر لیتا ہے، اس کے صغیرہ گناہ اگر سمندر کے اوپر چلنے والی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو رب کائنات معاف فرما دیتے ہیں۔
سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، کتنا آسان سا ذکر ہے، 100 دفعہ۔ پھر آگے بڑھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ یہ تین مرتبہ پڑھنا ہے صبح و شام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اس کو صبح و شام پڑھ لیتا ہے اسے کوئی موذی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ کرونا وائرس ہے نا پوری دنیا میں، چلو وبا کم اور افواہ زیادہ ہے، یا کوئی بھی اور وبائی مرض ہے، اسی طریقے سے خطرناک جانور ہیں سانپ بچھو وغیرہ، تین مرتبہ پڑھنا ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ کوئی مشکل نہیں ہے، تین مرتبہ صبح و شام پڑھ لیا جائے، اللہ رب العزت کی طرف سے حفاظت آ جاتی ہے۔ لیکن جو بات اصل میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، کسی تعویذ گنڈے کرنے والے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سنیاسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کے ذریعے ہمیں جو مسنون اذکار بتائے ہم ان کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائیں گے۔